بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند سارے دوست پڑھیں الصلاۃ والسلام۔ یہ صاحب آگے نا انہوں نے بیان دے دوران نہیں پھر لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ بیان تو بعد ایک نعت پڑھاؤ، اس نعت دے دوران لے کے آؤ، ٹھیک؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آبودانہ اہل سنت کا۔ جدھر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا، جدھر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا، مساجد مدرسہ پھر آستانہ اہل سنت کا۔ دیا ہے ہم نے توحید و رسالت پہ عیاں پہرا، دیا ہے ہم نے توحید و رسالت پہ عیاں پہرا، صحابہ آل سے رشتہ یگانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لینا، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لینا، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، نہ کوئی تم کو بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے، خدایا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے، لکھا آصف نے شوریدہ ترانہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں سیاہ لامکاں قائد المرسلین
خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت حضرت قبلہ علامہ محمد عظیم مجددی صاحب زیدہ مجدہ اور رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد زاہد ندیم حیدری صاحب زیدہ مجدہ اور بانی اجتماع مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد طاہر ندیم حیدری صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر اسٹیج پہ موجود جلیل القدر علماء کرام ثناخان رسول اللہ کے فضل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ککا کلو کی سرزمین پر ہم سب کو سالانہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے سننے سنانے اور بالخصوص اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں اس کانفرنس کہ جو ہمارے عظیم مہمان ہم سب کے دلوں کی دھڑکن کنز العلماء کنز الکرامت جبل استقامت وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی کنز العلماء امام العلماء سلطان العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدہ حقیقت میں اس کانفرنس میں خطاب تو ان کا ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس سال بھی انہوں نے تشریف لانا تھا، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر اور جو دیگر حالات بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس وہ تشریف نہ لا سکے۔ اللہ نے کرم کیا، حالات سازگار ہوئے اور ہم سب کی زندگیوں نے وفا کی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اس مرکز میں آپ ایک بار پھر سے حضرت جلالی صاحب کو آپ دیکھیں گے اور وہ آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھ کے خطاب فرمائیں گے۔ مجھے آج ان کی جگہ پہ مدعو کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ عظیم عالم دین عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا آپ قبلہ ڈاکٹر میاں سعید احمد نقشبندی کوٹلوی زیدہ مجدہ آپ بھی الحمدللہ چند لمحوں بعد اس محفل پاک کی رونق بنیں گے۔ جس محبت کے ساتھ بلکہ تشریف لے آئے ہیں تو یہ آپ ادھر بیٹھیں گے اور کچھ دیر بعد اس محفل پاک کا حصہ بنیں گے، وہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی کچھ معروضات ان علماء کی موجودگی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات اس کائنات کا سارا نظام اور سارا نور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے دم قدم سے ہے۔ سرکار اگر اس کائنات میں تشریف نہ لاتے تو آج اس بزم میلاد میں ہم بھی بیٹھے نہ ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی لیے کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے اور ان کے صدقے سب کچھ بنایا گیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جس انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی تخلیق کا سبب قرار دیا اور سرکار وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں اور بڑا معروف جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کا کیا ہے؟ سبب اعظم ہے، اور سب سے بڑا سبب اس کائنات کی تخلیق کا اور اس کائنات کے بننے کا وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جب سب کچھ ان کی خاطر بنا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دیوانے ان کا تذکرہ نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ماننے والے ان کا ذکر خیر نہ کریں؟ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ
میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بالکل میری گفتگو سادی سی ہے۔ 30واں پارہ آپ پڑھیے، سورۃ الضحیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا منٹ، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال، وہ گزرے ہوئے زمانے سے کروڑوں بار افضل ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے کو گزرتا جائے گا، جیسے جیسے زمانہ آگے کو چلتا جائے گا، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے، ہفتے گزرتے جائیں گے، سال گزرتے جائیں گے، اور وقت آگے کو بڑھتا جائے گا، ذکر کم نہیں ہوگا، شان کم نہیں ہوگی، تذکرہ کم نہیں ہوگا، ان کی آمد کی باتیں کم نہیں ہوں گی۔ سرکار کے ذکر کو دبانے والے، سرکار کے ذکر کو مٹانے والے، سرکار کے ذکر کو ختم کرنے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے کتنے آئے، سرکار کے ذکر کو مٹاتے مٹاتے نتیجہ کیا نکلا اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ خود مر گئے، خود مٹ گئے، ان کا نام بھی مٹ گیا، ان کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ ابو جہل کو دیکھ لو، آج کوئی بھی نہیں جانتا ابو جہل کہاں دفن ہے۔ عتبہ کو دیکھ لو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ عتبہ کہاں دفن ہے۔ شیبہ کو دیکھ لو، کوئی بھی نہیں جانتا شیبہ کہاں دفن ہے۔ سرکار کے ذکر کو دبانے والے اور سرکار کے ذکر کو مٹانے والے کتنے آئے۔ میرے امام نے کہا تھا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ محبوب آپ کے ذکر کو لوگ ختم کرتے 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 خود مر گئے، خود مٹ گئے، ان کا نام بھی مٹ گیا، ان کا تذکرہ تک ختم ہو گیا۔ سرکار کے ذکر پاک کو دیکھو، سرکار کے ذکر کا جھنڈا وہ کل بھی لہرا رہا تھا، سرکار کے ذکر کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی عظمت کی باتیں ہیں اور یہ ان کی شان کی باتیں ہیں۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں حدیث پاک کی کتاب ہے اور یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب مقدس ہے۔ یہ مرقات شرح مشکات ہے۔ اس کے اندر صاحب مشکات وہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں جس کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں کی باتیں اور آپ کی عظمتوں کے قصے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جس وقت آپ نے اس کائنات میں آنکھ کھولی تو میرے آقا اسلام کے ابا جی سرکار کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، اور جس وقت عمر پاک 6 سال ہوئی سرکار کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، اور جس وقت عمر پاک میرے آقا اسلام کی 8 برس تقریباً ہوئی تو مشفق دادا حضرت عبد المطلب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میرے آقا اسلام آپ کی نگرانی جناب ابی طالب وہ کرنے لگے، اور ایک وہ وقت بھی آیا جس وقت جناب ابی طالب اپنے کسی تجارتی معاملہ کے لیے ملک شام جانے لگے۔ مکہ شریف سے نکل کر ملک شام جس وقت آپ جانے لگے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں ادھر اکیلا نہیں رہوں گا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ تو جناب ابی طالب انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو ساتھ لیا، سرکار ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ مکہ کا اور بھی قافلہ ہے، اور بھی لوگ ہیں جس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، جس کے اندر جوان بھی ہیں، جس کے اندر اور بھی لوگ شامل ہیں۔ جس وقت مکہ شریف سے چلتا ہوا یہ قافلہ ملک شام پہنچا، اور ملک شام کے اس علاقے میں پہنچا جس علاقے کے اندر وہ راہب عبادت گزار جس کا نام ہے بحیرہ، جس وقت اس کے عبادت خانے اس کے پاس پہنچے اور اس قافلے نے جا کے وہاں پہ سٹاپ کیا، اور یہ قافلہ وہاں پہ جا کے رکا۔ رکنے کے بعد منظر کیا لکھا ہے، حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ جس وقت یہ قافلہ مکہ پاک سے کیا ہوا، یہ قافلہ جس وقت ملک شام اس بحیرہ راہب اس کے عبادت خانے کے باہر جا کے یہ رکا تو کیا ہوا،
وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکل آیا، نام ہے بحیرہ، نکلا اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر اس نے کیا کیا؟ اور علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں، لکھا ہے کانوا قبل ذالک یمرون بہ، یہ لوگ اس سے پہلے بھی گزرا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ راہب کبھی بھی وہاں سے نکلا نہیں۔ آج اگر نکلا ہے تو پہلی بار ہی نکلا ہے، پہلی بار نکلا، پہلی بار نکلا، اور نکل کر جس وقت اس مکہ پاک سے جانے والے قافلے کے پاس آیا، مجمع لگا ہے، قافلہ بنا ہے، اور قافلہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، قافلہ بیٹھا ہوا ہے، بحیرہ نامی یہ راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کر چلتے چلتے مجمع کی صفیں کراس کرتے کرتے سیدھا آیا، اور اس نے آ کے کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا، سیدھا آ کے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا بازو پکڑ لیا، سرکار کا بازو پکڑا، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جس وقت آپ کا بازو پکڑا اور آپ کا بازو پکڑنے کے بعد بحیرہ کیا بولا؟ اس نے پہلا جملہ یہ بولا کہ ھذا سید العالمین، کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ نے سارے جہانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ پہلا جملہ یہ بولا، اور اس کے بعد اگلا جملہ یہ کہ ھذا رسول رب العالمین، کہ قافلے والو اللہ کریم نے انہیں سارے جہانوں کا رسول بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور تیسرا جملہ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہا قافلے والو میرے پروردگار نے اس ہستی کو سارے جہانوں کی رحمت بھی بنا کے بھیجا ہے۔ جس وقت اس راہب نے یہ 3 جملے بولے، اور ان 3 جملوں کے بولنے کے بعد، شان بیان کرنے کے بعد، قافلے والے حیران ہیں، قافلے والے سوچ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اور اگر میں بات آپ کو جھٹکے انداز میں سمجھا دوں تو آپ یوں سمجھے اس بڑے مجمع میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور باہر سے کوئی بندہ آپ اس مسجد میں آئے پہلی بار اس علاقے کا نہ ہو، اور اس نے اس بندے سے پہلے کبھی ملاقات نہ کی ہو، اور وہ باہر سے آ کے اس مجمع میں سے کسی ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ حافظ بھی ہے، یہ قاری بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ نمازی بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، اور یہ بڑا ملنسار بھی ہے، یہ مہمان نواز بھی ہے، تو سارے حیران ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ ملاقات پہلی ہے، اس سے پہلے ملا نہیں، اس سے پہلے دیکھا نہیں، اور اس سے پہلے آپس میں ملے نہیں، تو شانیں کیسے بیان کر رہا ہے۔ ادھر راہب بحیرہ پہلی بار ملا ہے، اور سرکار کو کیا کچھ کہا، کبھی رحمت کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی سارے جہانوں کا سردار کہتا ہے۔ تو قافلہ کے لوگ بولے، کہنے لگے کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، بچہ ہمارا ہے، پیدا ہم پہ ہوا، آنکھ ہم نے کھولی، اور اس کے بعد آیا ہمارے ساتھ ہے، اور تم پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہو، اس سے پہلے ملاقات نہیں، اس سے پہلے دیکھا نہیں، تو پھر تم نے ان کو نبی کہا تو کیسے کہا، اور تم نے ان کو سارے جہانوں کی رحمت کہا تو کیسے کہا، اور تم نے ان کو سارے جہانوں کا سردار کہا تو کیسے کہا۔ ہمیں بھی تو سمجھاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا۔ اب جواب سنیے، راہب نے جو کہا، راہب بولا، حدیث صحیح ہے، راہب بولا، کیا بولا؟ اس نے کہا حین اشرقتم من الاقوى لم يبق شجر ولا حجر الا ساجدا۔ وہ راہب بولا تو اس نے کہا کہ اگرچہ تمہیں نظر نہیں آیا، لیکن میں اپنے عبادت خانے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر یہ دیکھ رہا تھا، جن جن رستوں سے تم گزر رہے تھے، جن جن رستوں سے تم گزر کے آ رہے تھے، جن جن جگہوں سے تم گزر کر میرے عبادت خانے کی طرف آ رہے تھے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اور درخت بھی نے سجدہ کر رہے تھے، پتھر بھی نے سجدہ کر رہے تھے۔ بیس تھوڑی کٹ کرواؤ۔ لم یبقى شجر ولا حجر الا ساجدا، کا جن جن رستوں سے تم گزرے ہو، جہاں جہاں سے
تم گزر کے آئے ہو اور جن جن رستوں سے تم گزرے ہو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کیا کا لم یبقى شجر ولا حجر الا ساجدا، جہاں جہاں سے گزر کے آئے ہو درخت بھی انہیں سجدہ کر رہے تھے، پتھر بھی انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ اور جو اگلے جملے ہیں وہ سنیے، کہا کیا ولا یسجدان الا لنبی، اور کہا یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھو، درخت اور پتھر یہ جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو ہی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے نہیں۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کی صفات ہے، اور اللہ کے نبیوں کو ہمیشہ یہ چیزیں سجدہ کرتی ہیں، اللہ کے نبیوں کے علاوہ یہ چیزیں کسی کو سجدہ کرتی نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملا سے، میں سوال کرتا ہوں، وہ درخت اشرف المخلوقات نہیں، وہ پتھر اشرف المخلوقات نہیں، اس کے اندر دماغ نہیں، اس کے اندر سوچ نہیں، اس کے اندر سینس نہیں، اور وہ جانتا نہیں، اسے پتا نہیں، وہ بولتا نہیں، وہ کھاتا بھی نہیں، وہ پیتا بھی نہیں، وہ کلام بھی نہیں کرتا، اسے پتا چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں، وہ جان گیا کہ سرکار آ گئے ہیں مکہ سے، کہاں پہ؟ ملک شام میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت ابھی تو سرکار نے اعلان نبوت ابھی کیا ہی نہیں، اس وقت میرے آقا علیہ السلام آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، یہ بات ہو رہی ہے سرکار کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی۔ اور اگر نبوت کا بھی اعلان بھی نہ کیا ہو اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے سرکار جن راہوں سے گزرے ان راہوں کو بھی پتا ہو کہ یہ نبی ہے، ان درختوں کو بھی پتا ہو کہ یہ نبی ہے، ان رستوں کو بھی پتا ہو کہ یہ پیغمبر ہے، اور ان کی آمد میں سجدے کرنا شروع کر دے تو ملا جی ہمیں بھی بات سمجھا دو، جن کا کھاتے ہو، جن کا پیتے ہو، جن کے صدقے کھاتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ گجرات کا سرزمین کا مرد حر حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد جان خان نئی بداجولی گجراتی، انہوں نے کہا تھا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں، مثال تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جن کے آئے ہیں اور ہمارے آئے ہیں اور جن کے آئے ہیں ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہے، ان کے چہرے پہ تازگی ہے، ان کے منہ پہ بارہ نہیں بجے، اور ان کے چہرے پہ ایسا کسی بھی قسم کا پریشانی کا کوئی بھی ایسا معاملہ وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو پہلے ہی میں نے بات شروع کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے بات ختم کرتے ہوئے یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لوگوں جن کی خاطر سب کچھ بنا ہے، جن کے صدقے، اور پھر دیکھیے اگر ان کو سرکار کی آمد کا پتہ ہے اور چرند پرند سارے اگر سرکار کی آمد کی باتیں کریں، اور آج کا امتی ہو کلمہ بھی پڑھتا ہو، کھاتا بھی ان کے نام کا ہو، پیتا بھی ان کے نام کا ہو، اور جب موسم میلاد آئے اور یہ جھگڑے شروع کر دے اور یہ دلائل الٹے سیدھے مانگنے شروع کر دے، اور اگر بتایا بھی جائے تو آگے سے یہ کہے کہ 12 کو تو وصال ہے، تو پھر دیکھو ذرا کتا کولو کے ان اشاق کو سلام عقیدت پیش کرو، آج 12 ربیع الاول تو نہیں، آج 12 تو نہیں، آج 12 تو نہیں، آج تو بلکہ یکم ہو چکی ربیع الثانی، تو چلو تمہارے بقول 12 کو وصال مانا، چلو آج ہی آ جاؤ، آج ہی شرکت کر لو، آج آ جاؤ، آج سرکار کی آمد کے جلسے میں بیٹھ کے آج ہی بتا دو۔ اور اگر اس پہ بھی کہا جائے تو وہ نہیں، پھر اس پہ جھگڑا یہ ہوتا ہے ہم دن مقرر نہیں کرتے، تو نہ کرو، کوئی بھی ٹائم رکھ لو، تم ہمیں دعوت تو ہم آ جائیں گے، لیکن یہ سارا اندر کا حسد ہے، یہ سارا اندر کا بغض ہے، اور یہ ساری اندر کی گندگی ہے۔ میں رات ایک جگہ پہ دکھڑ پہ میں وہاں پہ خطاب کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایسے ہی بات چلتے چلتے یہ بات چل پڑی، اور آپ کے سامنے بھی میں وہ بات عرض کر دوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے
جس وقت سرکار کی آمد کا موسم آتا ہے، میرے آقا اسلام کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مقدس جس وقت آتا ہے، اول تو یہ لوگ ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے نمازی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور ان کے ہاتھ چومنے والے اگر ان سے یہ ڈیمانڈ کر دے، اگر ان کے سامنے یہ فرمائش کر دے کہ ہر طرف سرکار کے میلاد کے جلسے ہیں تو ہماری مسجد میں کیوں نہیں، تو اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، بڑا سا اشتہار چھاپا اور اس اشتہار چھاپ کر اس پہ ٹائٹل کیا دیا، سیرت النبی کانفرنس. یہ جلسہ رکھ دیا سیرت النبی کانفرنس، اور اس سیرت النبی کانفرنس کے اندر بیان کیا کرتے ہیں، ان کے خطبہ بیان یہ کرتے ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ تھے ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو کان تھے ہمارے بھی دو کان ہیں، ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں. تمہیں اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے ملا جی ہمیں یہ بتاؤ، اہل سنت و جماعت کے مجمع میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ ہے جسے فرائض وضو کا بھی پتا نہیں، اس بچے کو اٹھا کے اس سے پوچھو بیٹے یہ تو بتاؤ سرکار کے ہاتھ کتنے تھے، سرکار کے قدم کتنے تھے، سرکار کی آنکھیں کتنی تھی، سرکار کے کان کتنے تھے، تو وہ چھوٹا سا بچہ سنی کا جسے فرائض وضو بھی نہیں آتے، وہ بچہ بھی اٹھ کے یہ بتا دے کہ سرکار کے کان دو تھے، سرکار کی آنکھیں دو تھی، سرکار کے قدم دو تھے، سرکار کے کان دو تھے. اگر ایک بچہ بھی یہ جواب سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو پھر تمہارے اتنے بڑے خطیب ہوئے اور سنی کے چھوٹے سے بچے میں پھر فرق کیا نکلا؟ مزہ تو تب تھا اگر قوم کو یہ بتاتے ہو کان ان کے دو ہیں، ہاتھ ان کے دو ہیں، قدم ان کے دو ہیں، آنکھیں ان کی دو ہیں. کاش کہ تم نے ان دو ہاتھوں کا کمال بھی بتایا ہوتا، کاش کہ تم نے یہ بھی بتایا ہوتا کہ آنکھوں کے اندر اللہ نے کمال کیا رکھا ہے، ہاتھوں کے اندر اللہ نے کمال کیا رکھا ہے، اور کانوں کے اندر اللہ نے کمال کیا رکھا ہے. لیکن یہ تم بیان نہیں کر سکتے. یہ جب بھی بیان ہوگا تو سنیوں کے مجمع میں ہی بیان ہوگا، یہ جب بھی بیان کرے گا تو سنی عالم ہی کرے گا. اور اگر مزید میں بات کو گہرا کر کے پیش کر دوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قلم اور ان کی زبان سے سمجھو وہ کہتے ہیں اللہ کی سترہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ مراتب. اگلی حدیث سنیے جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، حدیث صحیح ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، نام حضرت یعلا، حضرت یعلا بن مرہ، یا عین لام، حضرت یعلا، حضرت یعلا بن مرہ میرے آقا علیہ السلام سرکار کے صحابی ہیں. ای کو تھوڑی سی اور کم کر دیں، بالکل تھوڑی سی. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. حدیث بیان کرتے ہیں، کیا بڑی پیاری حدیث طیبہ ہے یہ بھی، اور بڑی میٹھی بڑی لذیذ حدیث پاک ہے. حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. میرے محبوب علیہ السلام سرکار چلتے چلتے حدود مدینہ اس سے باہر نکلے، میں ساتھ تھا بحیثیت خادم کے. چلتے چلتے جس وقت سرکار پورے حدود مدینہ سے سرکار باہر نکل آئے گلیوں سے، تو کھلی جگہ پہ آ کے میرے آقا علیہ السلام سرکار سو گئے. لیٹے تو میرے آقا علیہ السلام سرکار سو گئے، اور سونے کے بعد فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھا، سرکار سو گئے، میں جاگ رہا تھا، سرکار سوئے اور میں کیا کر رہا تھا؟ میں جاگ رہا تھا. بات ہے کس کی؟ حضرت یعلا بن مرہ سرکار کے صحابی کی. راوی بھی وہ ہیں اور عینی شاہد بھی وہ ہیں. کیا بتاتے ہیں؟ کہنے لگے جس وقت میرے آقا علیہ السلام سوئے میں نے دیکھا جاءت شجرۃ تشق الارض، دور ایک درخت ہے، وہ درخت پہلے دائیں جھکا، پھر بائیں جھکا، پھر آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا.
اور دائیں بائیں آگے پیچھے جھکنے کے بعد اس درخت نے اپنی جڑوں کو زمین سے جدا کیا. دیہات کے رہنے والے ہو جانتے ہو اگر 2 سال 4 سال 10 سال پرانا درخت ہو تو اسے اکھاڑنے کے لیے 4-5 گھنٹے درکار ہیں. ایسے اکھڑتا نہیں. اور ادھر کیا ہے؟ ادھر حضرت یعلا کہتے ہیں میں نے دیکھا اکھاڑنے والا کوئی نہیں، خود اکھڑا، اپنی جڑوں کو اس درخت نے زمین سے جدا کیا. اور جدا کرنے کے بعد اس درخت نے چلنا شروع کر دیا. میں حیران ہو گیا، آج تک میں نے درختوں کو چلتے نہیں دیکھا، اور یہ درخت چلا ہے تو کیسے چلا ہے؟ میں دیکھتا رہا جاتا کدھر ہے، کرتا کیا ہے اور کدھر جاتا ہے. حضرت یعلا فرماتے ہیں میں نے درخت کو دیکھا، درخت نے اپنی جڑوں کو زمین سے جدا کرنے کے بعد جب سفر شروع کیا تو میں نے دیکھا درخت کسی اور طرف نہیں، درخت اس طرف آ رہا ہے جدھر میرے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے. ادھر آیا درخت اور اس نے آ کے کیا کیا؟ اس نے آ کے حتی غاشیتہ، اس نے آ کے میرے آقا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، سرکار کو ڈھانپا، اور یوں جیسے کوئی چیز جھکتی ہے ایسے وہ جھک گیا. اور اس نے جھکنے کے بعد یوں میرے آقا علیہ السلام سرکار کے قدموں کی جانب، سرکار کے جسم پاک کی جانب وہ درخت جھکا ہوا ہے. اور جھکنے کے انداز میں کچھ دیر رکا رہا اور پھر اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا. جہاں سے آیا وہیں پہ جا کے وہ فکس ہو گیا. جب وہاں پہ جا کے وہ درخت فکس ہوا تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، منتظر رہا میں سرکار کے بیدار ہونے کا. جس وقت میرے آقا علیہ السلام سرکار جاگے، سرکار کے جاگنے پہ میں نے پوچھا سرکار سے، سنو سرکار کے دیوانوں، کہنے لگے میں نے اپنے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے پوچھا لما استيقظ رسول اللہ ذکرت لہ، میں نے عرض کی محبوب ماجرا کیا ہے؟ درخت آیا ہے، جڑیں اکھاڑ کے آیا ہے، گیا کہیں اور نہیں، وہاں آیا ہے جہاں پہ آپ لیٹے ہیں، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اب سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو سارے، مجھے یہ بتاؤ، ایک بندہ جاگ رہا ہو، ایک بندہ سو رہا ہو، اور اس کے سامنے کوئی واقعہ ہو جائے تو کیا جو بندہ جاگ رہا ہو کیا وہ سوئے ہوئے سے پوچھتا ہے، یا پھر جو سویا ہو وہ اٹھ کے جاگنے والے سے پوچھتا ہے؟ یقیناً جو بندہ سویا ہو وہ اٹھے ہوئے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، یہاں واقعہ کیا ہوا. لیکن معاملہ اس کے کیا نکلا؟ برعکس نکلا. صحابی بولے، عرض کی میں نے پوچھا آقا یہ ماجرا کیا ہے؟ درخت آیا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ اب اصولاً جواب تو یہ بنتا تھا، سرکار جواب تو یہ دیتے، سرکار یہ جواب ارشاد کرتے یا اللہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاگ تم رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو؟ جاگ تم رہے ہو، سوال مجھ سے کرتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ علماء موجود ہیں، حدیث بخاری پڑھیے جس میں سرکار نے کہا تھا تنام عینایا ولا ینام قلبی، کسی بھول میں مت رہنا، میں جب سوتا ہوں تو صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا پھر بھی جاگتا رہتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے، دل نہیں سوتا، دل جاگتا رہتا ہے. اور اگر مزید گہرائی میں جاؤ تو بھی حدیث پڑھ لو جس میں میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبرائیل امین بولے معراج کی رات تھی، سرکار معراج پہ جانے لگے، سرکار کا سینہ کیا کیا گیا؟ سینہ چاک کیا گیا. سینہ جس وقت چاک کیا گیا تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں سرکار کے سینہ پاک سے سرکار کے دل پاک کو باہر نکالا گیا. اور دل پاک کیسا تھا؟ کہنے لگے سرکار کے دل کے اندر 2 آنکھیں تھیں جن سے وہ دل دیکھتا ہے، اور اس دل کے 2 کان بھی تھے جن کانوں سے وہ دل سن بھی لیتا ہے. یہ دل پاک ہے، سرکار کا دل ہے. اس کے بعد دیکھیے میرے آقا علیہ السلام آپ نے حضرت یعلا اس سے کیا کہا؟ سرکار کہنے لگے یعلا مسئلہ یہ ہے جس طرح میں تمہارا نبی ہوں اسی طرح میں اس درخت کا بھی تو نبی ہوں.
سرکار کی نبوت کیا ہے؟ سرکار کی نبوت عام ہے اور اس کے اندر عموم ہے. بات مشکل ہو جائے گی، میں سادے انداز میں سمجھا دوں. ایک ہوتی ہے چیز خصوصیت کے اعتبار سے اور ایک ہوتی ہے چیز عمومیت کے اعتبار سے. جیسے یہ جلسہ یہ سب کے لیے ہے، اس میں عموم ہے. کوئی قید نہیں کہ فلاں گاؤں والے نہیں آ سکتے، فلاں والے آ سکتے ہیں، نہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ عموم ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور ادھر اگر بات کرو نبوت مصطفیٰ کی تو نبوت مصطفیٰ کیا ہے؟ اس کے اندر بھی عموم ہے. سرکار صرف انسانوں کے نبی نہیں، سرکار حیوانوں کے بھی تو نبی ہے. اگر حضرت صدیق اکبر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی آئے تو چیونٹی بھی کہتی ہے ابو بکر میرے بھی نبی آئے. سرکار ہر ایک کے نبی ہے، سرکار ہر ایک کے پیغمبر ہے. میرے محبوب بولے جواب سنو، سن کے ایمان تازہ کرو. سرکار بولے کہا یا اللہ مسئلہ یہ ہے جس طرح میں تمہارا نبی ہوں اسی طرح میں اس درخت کا بھی نبی ہوں. اور اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، استأذنت ربہا، اللہ سے اجازت مانگی اس نے کیا؟ میرے دربار میں حاضر ہونے کی. لیکن یہ درخت تھا، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آ نہیں سکتا تھا، سفر کر نہیں سکتا تھا، مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا میرے پاس یہ آ نہیں سکتا تھا. اور آج اتفاق ایسا ہوا کہ میں آ گیا. یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا. کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں پہ تیرا نام آ گیا ہے. کر لو قبول آقا، یہ غلام آ گیا ہے. کہا یا اللہ مسئلہ یہ ہے، یہ منتظر تھا، یہ انتظار کر رہا تھا، یہ سلام کے لیے منتظر تھا، آ نہیں سکتا تھا چونکہ درخت ہے آ نہیں سکتا تھا. مسجد نبوی میں جس وقت آج میں آ گیا حدود مدینہ کو کراس کرتا ہوا کھلے میدان میں، وہ اس نے جب مجھے دیکھا اس کے جذبات مچلے، اس کا عشق مچلا، اس کا عشق جان ہوا. وہ اس نے اللہ سے اجازت لے کے یہ جو تم نے اسے میرے قدموں پہ جھکتے ہوئے دیکھا ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، یہ میری ذات پہ درود پڑھنے کے لیے آیا تھا، میری ذات پہ سلام پڑھنے کے لیے آیا تھا. ادھر درخت اگر سرکار کو جھک کے سلام کرے اور امتی جائے سرکار کے روزے پہ جالیوں کے سامنے کھڑا ہو، آپ میں سے اکثر بندے یقیناً سعادت حاصل ان کو ہوئی ہے جس وقت سرکار کی جالیوں کے سامنے کوئی دیوانہ یوں کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو متوے کیا کرتے ہیں؟ جن کو میں کہتا ہوتا ہوں موتوے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے فوراً ہاتھ چھڑواتے ہیں، ادھرو ہاتھ ختم کرو، ایسے کیوں کر کے کھڑے ہو ایسے؟ یہ تو حالت نماز ہے، یہ تو نماز کی حالت ہے. فوراً کیا کرتے ہیں؟ آ کے ہاتھ چھڑواتے ہیں، ہاتھ ختم کرواتے ہیں کہ ایسے کھڑے رہو، ایسے ایسے ایسے. اور درس کیا دیتے ہیں؟ بے ادبی کا. اور پھر جھگڑا ان کا یہ ہے، دور سے نہیں سنتے، نزدیک سے سنتے ہیں. کبھی موت پڑتی ہے یا سے، کبھی یا رسول اللہ سے، کبھی یا حبیب اللہ سے، کبھی کہتے ہیں دور سے آواز نہ دو، کبھی کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، کبھی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ نہ پڑھو، یہ نہیں سنتے، فلاں نہیں سنتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اسی جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں ہم. یہاں پر بیٹھ کے اللہ کے فضل سے ان کو جواب دیتے ہیں. تم بات کرتے ہو دور کی، تم بات کرتے ہو نزدیک کی. حدیث صحیح ہے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ نے زمین پہ حرام کر رکھا ہے، زمین کبھی بھی اللہ کے نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. اللہ کا ہر نبی اپنی قبر پاک میں زندہ ہے، اور ہر نبی اگر زندہ ہے تو پھر وہ جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ جو نبیوں کے بھی آقا ہیں، وہ میرے آقا آج بھی اپنے روزے پر نور میں سرکار حیات حسی حقیقی جسمانی دنیاوی کے ساتھ سرکار آج بھی اپنے قبر پر نور میں سرکار زندہ ہے. میرے نبی کا دیوانہ، میرے نبی کا عاشق، سرکار کا نوکر، سرکار کا خادم دنیا کے کسی بھی ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر سرکار پہ درود پڑھے. وہ سعودی عرب میں پڑھے، وہ یورپ میں پڑھے، وہ بغداد میں پڑھے، وہ
ہندوستان میں پڑھے، وہ افغانستان میں پڑھے، وہ پاکستان میں پڑھے، وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کسی علاقے میں وہ کھڑے ہو کے پڑھے، یا پھر وہ وزیر آباد کی اس تحصیل کے اس علاقے کی مرکزی جامع مسجد ککا کھولو کے اندر بیٹھ کر سرکار پہ درود پڑھے، تو ہمارا یہ ایمان ہے سرکار اپنے دیوانے کا سلام سنتے بھی ہیں، سن کے جواب بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی زندہ باد۔ یہ ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کے یہ مراتب ہیں۔ اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دو باتیں میں نے مزید آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور وہ ہے درد دل۔ درد دل آپ کے سامنے وہ میں نے پیش کرنا ہے۔ کل یا پرسوں میں نے ایک کلپ سنا ایک نعت خواں کا، بڑا معروف نعت خواں ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ وہ بندہ جس وقت وہ ہم پڑھ رہا تھا، تیرے صدقے میں آقا، ہم کو تیرے صدقے میں آقا، یہ والی حمد وہ نعت خواں پڑھ رہا تھا، اور اس حمد کے پڑھتے پڑھتے اس شخص نے درمیان میں ایک غیر شرعی شخص جو برائے نام پیر ہے اس کا نام ایڈ کر کے پیسوں کی خاطر صرف نام ایڈ کیا۔ درد دل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے، آج جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، پیسوں کے پجاری نعت خواں اور پیسوں کے غلام، پیسوں کے نوکر، پیسوں کے پیچھے چلنے والے، یہ دو نمبر نعت خواں جن کو نہ شریعت کا کوئی لحاظ ہے، جن کو نہ طریقت کا کوئی لحاظ ہے، کبھی پہلا شعر چودھری صاحب کے نام، کبھی تیسرا مصرع فلاں گوندل صاحب کے نام، کبھی 10واں شعر وہ فلاں بانی محفل کے نام، اور مقطع فلاں ڈار صاحب کے نام۔ میں کہتا ہوں شرم کرو تھوڑی سی، سارے کے سارے شعری حضور کے نام، کسی چودھری کے نام نہیں، کسی پیر کے نام نہیں، اور کسی بھی شخص کے نام نہیں۔ اور میں یہاں پر جو آپ کے سامنے بات عرض کرنے لگا ہوں، سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے، نان پارا انڈیا کا ایک علاقہ ہے، نان پارا کا ایک امیر ہے، نان پارا کا ایک رئیس ہے، لوگ اس کے قصیدے لکھتے ہیں، لوگ اس کی شانیں لکھتے ہیں، شاید اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تو وہ آگے سے پیسے دیتا ہے، وہ آگے سے نوٹ دیتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے اچھا پیسے دیتا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ بھی کوئی قصیدہ لکھیں اس رئیس کے بارے میں، اس امیر کی شان لکھیں، اچھا قصیدہ لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ کو بھی پیسے دے گا، آپ کو بھی دن و دینار دے گا۔ اچھا پیسے دے گا؟ ہاں جی پیسے دے گا۔ آپ نے کہا پھر لاؤ کاغذ قلم لایا گیا، کہا چلو پھر لکھو، میں بولتا ہوں تم لکھتے جاؤ۔ لوگوں نے قلم پکڑے تو میرے امام بولے، کیا بولے؟ کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، دو جہاں کی بہتریا نہیں، کہ امانی دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفن مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بند اس میں یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ شرف کے قدر ہے نسبتیں، وہ کرم کے سب سے قریب ہے، کوئی کہہ دو یاس و امید سے، وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آورو، مگر اے مدینے کی آرزو،
جسے چاہے تو وہ سما نہیں ہے، انہی کے نور سے سب آیا ہے، انہی کے جذبہ میں سب نہا، بنے صبح و تابش مہر سے رہے پیش بہر یہ کیا نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی لا مقام کے وقی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے تو جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی مرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرا قد تو نازل دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروا چما نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، اعلی حضرت یہ بتا رہے تھے، آپ کے کہہ رہے تھے کہ احمد رضا کا کرم ہے کہ جب بھی چلے کبھی شان خدا لکھے، کہ جب چلے تو شان مصطفیٰ لکھے، کہ جب بھی چلے تو کبھی یہ شان آل رسول لکھے، اور جب یہ چلے تو کبھی یہ شان اصحاب رسول لکھے، ارے جو قرآن و سنت کے دلائل دینے پہ آئے، کبھی قرآن کی آیت لے کے آئے، کبھی سرکار کا فرمان لے کے آئے، ارے جس کی سانسوں سے عشق رسول کی خوشبو آئے، اس ہستی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ پیغام پیش کر رہے تھے، اور آخری حدیث سنیے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت میاں ڈاکٹر محمد صغیر احمد نقشبندی کوٹلوی مجددی آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی کے دوران ہی وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی عظمت کے جو رنگ ہیں اور سرکار کی شان کے جو رنگ ہیں، سنیے یہ حدیث آخری ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 15 یہ میرے ہاتھ میں ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 اور اس کا صفحہ نمبر 629 ہے۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت وہ حدیث لے کے آئے، اور اس حدیث پاک کا نام رکھا حدیث بریت آدم، حدیث بریت آدم علیہ السلام، جس میں ذکر اس چیز کا ہے جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، کہا پیارے آپ اس میں رہو، آپ اس میں کھاؤ پیو اور اس میں مزے کے ساتھ آپ جنت میں آپ کیا پذیر رہو، لیکن ایک حکم ملا، کیا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، کہا فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، امر تھا تقریر تھی، آپ چلے گئے، جس وقت آپ اس درخت کے قریب پہنچے اللہ نے حکم دیا، کہا پیارے اب کیا کیجئے، کہا اب آپ یہاں سے جنت سے آپ زمین پر تشریف لے جائیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت سے زمین پہ تشریف لے کے آئے، 300 سال تک آپ روتے رہے، 300 سال تک آپ روتے رہے، اور رو رو کر اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اے میرے اللہ میرا وہ عمل مجھے معاف کر دے، میرا وہ عمل مجھے میرے اس عمل کی معافی عطا کر دے۔ جس وقت دعا ہوتی رہی اور اللہ سے دعا کرتے رہے، سنو حدیث سن کے اپنا ایمان تازہ کرو، 300 سالوں کے گزرنے کے بعد ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اقدس پر میرے اور آپ کے نبی کا نام آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ جو کہ ہم سب کے ابا جی ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان سب کے بھی ابا جی ہیں، اور وہ جو منکر میلاد ہے اس کے بھی ابا جی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ آپ ادھر سے
حضور قبلہ اعلیٰ ڈاکٹر مفتی میاں صغیر احمد نقشبندی صاحب چشم و چراغ دربار عالیہ کوٹلہ شریف واجب الاحترام آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس بزم کے اندر تشریف لائے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ میری مراد عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر میاں محمد صغیر احمد نقشبندی مجددی کوٹلوی سیدھا مجدو ہو، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خصوصی کتاب آپ کا ہی ہے۔ میں اپنی یہ بات مکمل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آپ کی زبان اقدس پر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا نام آیا، سرکار کا نام نامی اس میں گرامی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زبان اقدس پہ آیا، اب پیارے آدم معاف کریں گے، ضرور کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، عرض کی مالک کون سی؟ اب پیارے آپ نے ہمارے حبیب کو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ معاف کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن یہ بتاؤ ہمارے نبی کو پہچانا تو پہچانا کیسے؟ جواب سنیے، عرض کی میرے اللہ جس وقت تم نے مجھے پیدا کیا، میرا جسم بنا، میرے جسم میں روح ڈالی گئی، میں نے سر اٹھا کے عرش اعظم کے ماتھے کی طرف دیکھا تو عرش اعظم کے ماتھے پہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ کون سا کلمہ؟ وہی کلمہ جو میں بھی پڑھتا ہوں، وہی کلمہ جو آپ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کی میرے اللہ جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام بھی لکھا ہوا ہے تو میں یہ دیکھ کے سمجھ گیا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ہستی کو یا ہستی ہو نہیں سکتی، وہ بندہ کو یا بندہ ہو نہیں سکتا۔ رب نے کہا پیارے صدقتا صدقتا یا آدم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لولا محمد ما خلقتک، اگر ہم نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ زمین کے باقی ہوتے، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ آسمان کے ستارے ہوتے، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح تلقی، آپ بولے تو مجھ سے پوچھو کیا کچھ بنا ہے سرکار کی خاطر؟ آپ بولے تو کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جو تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خیرم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی صبح تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، وہ کنز نیہا یہ نور فشا وہ کل سے آیا یہ بس میں فقا یہ ہر تن و جا یہ باغ چینا یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نیہا قیام جہاں رکوع وہاں سجود شاہ نیاز یہاں نماز وہاں یہ کس لیے ہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برق و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و زیبر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نے ہم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سب روانہ تمہارے لیے، ثنا کا نیشا وہ نور خشا کہ محرم شاہ وہ آہام شاہ بسارا کشا مواقع شاہ یہ نام و نیشا تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے طرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، ظلوم فنا عیوب ہوا قلوب صفا خطوب روا یہ خوب عطا قلوب زورا پید و جا تمہارے لیے، نہ جن و بشر کہ ارض و بحر ملائی کا در بے بستہ قمر نہ چھپا و سر کہ قلب و جیگر ہے زندہ پورا
تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح موی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب سے کھلی ازل کی رہا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھون پھون میں دلہن سزائے بہن پہ ایسے دینن یہ امن و امان تمہارے لیے کمال وہاں جلال شاہ جمال حسا میں تم ہو آیا کہ سارے جہاں میں روزے فرما ذل آئی نسا تمہارے لیے یہ دور اٹھا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے بڑا وصال میرا یہ رفت شوق تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بڑی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بطور سبا سبا کے بندہ یہ زندہ اٹھا وہ عرش چکا صفوف سبا نے سجدہ کیا ہوئی جو عظم تمہارے لیے یہ مرحمت ہے کہ تقسیمت ہے نہ چھوڑے لگے نہ اپنی گدے قصور کرے اور ان سے بڑے قصور جینا تمہارے لیے فنا مدارت بقا مبارک سے ہم دو جہت بقدر سینا حمل قضیت تمہاری صفت کے دونوں قوا تمہارے لیے اشارے سے چھوڑ چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تھامو تما تمہارے لیے سبا و چلے کہ باپ پھلے وہ پھول گرے کہ دل ہو بنے لیوا کے تلے سراوے کھلے رسا کی صبح تمہارے لیے زمین ملی ہے تو سرکار کے صدقے آسمان ملا ہے سرکار کے صدقے رتبے ملے ہیں سرکار کے صدقے مومن کو ایمان ملا سرکار کے صدقے قاری کو قرآن ملا سرکار کے صدقے خطیب کو خطبہ ملا سرکار کے صدقے امام کو امامت ملی سرکار کے صدقے قاری کو قرآن ملا سرکار کے صدقے کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے سرکار کے صدقے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا سرکار کے صدقے پل صراط سے پار گزریں گے سرکار کے صدقے اللہ میں کوثر دے گا سرکار کے صدقے قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو جنت بھی اپنے نبی کے صدقے میں ہی عطا فرمائے گا یا رسول اللہ حق چاہیہ یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک بس اعلیٰ حضرت آپ نے بات ہی ختم کر دی کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے ابن کما مولوی یہ جس وقت سرکار کی آمد کا موسم آئے تو ویلے بہانے اور الٹ بازیاں لگاتا ہے اور اس طرح کبھی دائیں کبھی بائیں تو ہم کیا کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور حضرت حکیم الامت میں نے بات آپ کے سامنے کی انہی اشعار پہ بات کو ختم کر رہا ہوں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں زمانے پر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار امیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد میرے آقا کا میلاد میرے آقا کا میلاد میاں صاحب قبلہ کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے تقریر نہیں کی آپ کو تیار کیا ہے اور ذرا مزید تیاری کریں سرکار کی آمد سبحان اللہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے میاں صاحب کو سننا ہے ایک ذرا بار پھر بولیے سرکار کی آمد